پاکستان میں تماشے ختم نہیں ہوتے. ایک تماشا جو ہے چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے، اس کا نیا ایکٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ وہ جو گما ہوا سائفر نہیں تھا جس کو بہت عرصے تک جس کا ہم تجزیہ کرتے رہے. ایک ویب سائٹ نے اس سائفر کی مبینہ سائفر کی کاپی کا اجرا کر دیا. اس وقت پس منظر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے ہاتھ میں بھی موجود ہے. پورا میں نے اس کو پڑھا ہے. پہلے بھی اس کے اوپر ایک سٹوری آئی تھی کہ کیسے عمران خان نے امریکہ کے خلاف ایک بڑا زبردست سٹینڈ لیا، اور سٹینڈ لینے کے بعد امریکہ نے کہا کہ یہ بندہ تو ہمارے خلاف ہے، تو اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو کی جائے اور اس کو نکال کے باہر کر دیا جائے. سائفر کا متن میں نے سارا دوبارہ پڑھا ہے، اس وقت سٹوری کے اندر بھی میں نے پڑھا تھا. 3-4 سوال ہم آپ کے سامنے ان کے جواب رکھنا چاہیں گے. کوئی سوال لوگ اٹھا رہے ہیں جی کہ بتائیں یہ جو سائفر کی کاپی ہے اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ عمران خان ہمیں بطور وزیر اعظم قابل قبول نہیں، اور بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ سائفر تھا کہ آپ کو یاد ہے عمران خان نے جہاں پر ہمارا اسٹوڈیو ہے اس سے بالکل آپ سمجھیں کہ ½ کلومیٹر اوے وہ تقریر ہم نے وہاں پر جا کے بھی سنی تھی، اور اس کے بعد بہت مرتبہ لوگوں نے سنی. آپ کو یاد ہے سائفر لہرا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے یہ حکومت میرے خلاف کس طرح کی سازش کی گئی ہے، میری حکومت کو پلٹایا گیا ہے کیونکہ یہاں پر امریکی غلاموں نے آ کے قبضہ کر لینا ہے. یہ آپ کو یاد ہے ایک نیریٹو. وہ امریکی حکام کون سے تھے جنہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کن غلاموں کی تلاش کرنی ہے؟ وہ جو بائیڈن صاحب پہلے بیانیہ کے مطابق یہ تھے. تو بتاتے تھے آپ کو جی کہ کس طرح اب ان کا جو بندہ ہے اس نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہا کہ جی یہ نو کانفیڈنس موو اگر کامیاب ہو جاتی ہے عمران خان کے خلاف تو امریکہ خوش ہو جائے گا، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سائفر کے اندر اگر آپ پڑھیں تو اس طرح کے یا اس کے قریب ترین آپ کو 1-2 جملے نظر آتے ہیں، لیکن میں اس کی سائفر کی حقیقت کے اوپر آتا ہوں. پھر عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ یہ تو محدود سرکولیشن والے سائفر ہوتے ہیں، یہ تو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، یہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، یہ گم کیسے گیا؟ تو اس کے اوپر ذرا عمران خان نے جو بیان دیا تھا سنیے. اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی ہے، اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی تو اس کا کیا چھاپا مار کے کرنا ہے؟ ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا، کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا، غائب ہو گیا کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا، غائب ہو گیا کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا. 3 مرتبہ اس وجہ سے دہرایا ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے. اب وہ جو غائب ہو گیا مجھے نہیں پتا کدھر گیا، یہ کوئی آپ کی گروسریز کی رسید نہیں ہے کہ آپ نے جیب میں ڈالی یا کچن کے کاؤنٹر کے اوپر رکھ دی یا وہاں سے گر گئی تو وہ ڈسٹ بن کے اندر چلی گئی. یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت بننے والی ڈاکومنٹس میں سے اہم ترین ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا نو سرکولیشن. ڈی کلاسیفائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری آپ نے چھاپا ہی مار دینا ہے. ڈی کلاسیفائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ حصے کسی اگر کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے تو ان کیمرہ ڈسکشن کے اندر آپ ان کی سمری بیان کر سکتے ہیں. یہ پورے کا پورا سائفر جس طریقے سے اس ویب سائٹ نے چھاپا ہے تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عمران خان کے گھر سے جو سائفر گیا ہے وہ گیا کس طریقے کہاں پر ہے. یہ اس ویب سائٹ کے پاس موجود ہے مبینہ طور پر. میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار مبینہ طور پر، یہ بھی میں آپ کو وضاحت سے بتاتا ہوں. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ عمران خان نے سائفر کے معاملے کے اوپر پاکستان کے جس قانون کی خلاف ورزی کی ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی، اس کے اوپر باقاعدہ ایک سزا بتائی ہوئی ہے، اور وہ سزا لاگو ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر مقدمہ بنے. یاد رکھیں کہ آلریڈی ان کے اوپر غداری کے مقدمے چل رہے ہیں، اس کی صحت سے قطع نظر، لیکن غداری کے مقدمے چل رہے ہیں. اور یہ اگر وہی سائفر ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے کیا پتا کس طریقے سے کہاں پہ چلا گیا، تو پھر ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس ویب سائٹ نے یہ مبینہ سائفر ریلیز کر کے عمران خان کی اس بات کو تقویت دی ہے جی کہ وہ میرے سے ہی گم ہوا ہے. تو اگر ان سے گم ہوا ہے اور یہ وہی والا سائفر ہے تو پھر عمران خان کے پاس کچھ اور مواد ہے ڈیل کرنے کے لیے مقدمات کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ عمران خان کی ایک آڈیو لیک ہوگی، آپ کو یاد پڑتا ہوگا کہ آیا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. ذرا سنتے ہیں کہ عمران خان کی آڈیو سائفر کے حوالے سے کیا تھی، اور وہ 3-4 جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے پرنسپل سیکرٹری سمیت، اس کے اندر وہ کیا بات کر رہے تھے. اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر. تو انہوں نے کھیلنا تھا اس کے ساتھ. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب چلتے چلتے لوگوں سے بات کر رہے تھے، صحافیوں نے اس سے سوال پوچھا کہ یہ جو آپ کی آڈیو لیک ہوئی ہے تو یہ اس کے آپ نے کھیلنے کی کیا بات کی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا تھا.
خان صاحب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تاکہ سب کو پتا چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے. خان صاحب اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کھیلیں گے، وہ کیا اس بات کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ اس پہ کھیلیں گے. اس کے اوپر تو میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی. اب یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر. تو ایکسپوز کیسے کرنا ہے؟ ایکسپوز ایسے ہی کرنا ہے نا، کسی ویب سائٹ کے ذریعے آپ نے ریلیز کروانا ہے، اس کے بعد آپ نے کھیلنا ہے. تو اب یہ کھیلنے کی کوشش ہے، لیکن یہ ٹورنامنٹ عملاً ختم ہو چکا ہے. ماسوائے اس نئے ٹورنامنٹ کے جو اس ویب سائٹ نے عمران خان کے خلاف شروع کر دیا کہ یہ وہی ڈاکومنٹ ہے نا جو آپ نے گما دیا تھا، تو اگر آپ نے گما دیا تھا تو اس کی سزا بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک نیا ٹورنامنٹ شروع ہو سکتا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک انگریزی میں بات کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ نہیں، یہ امریکی سازش نہیں تھی، یہ تو جنرل باجوہ نے امریکیوں کو کہا تھا کہ میں اینٹی امریکن ہوں. تو اصل میں پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے سازش کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے والی. پھر جب ان کو بتایا گیا جی کہ آپ امریکیوں کو ناراض نہ کریں، کیونکہ آپ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ کی تو بڑی اس کے ساتھ اچھی دوستی تھی. ان کے جو گھر کی خواتین ہیں وہ بھی آپ سے بڑی امپریس تھیں، ان کے مرد بھی بڑے آپ سے امپریس تھے، تو ہماری ایک اچھی راپو بنی ہوئی ہے، تو آپ امریکیوں پر زیادہ الزام نہ لگائیں. تو انہوں نے پھر الزام امریکیوں سے ہٹا کے جنرل باجوہ کے اوپر لگا دیا تھا. Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was, unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. اچھا، کمال بات ہے، عمران خان کے پاس نا بیٹھے بیٹھے ایویڈنس بھی آ جاتا تھا. اب ان کی بہنیں بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمیں شواہد ملے ہیں. اب ان کے نئے شواہد اس وقت کے مطابق یہ نکلے ہیں کہ امریکیوں نے نہیں کیا تھا، یہ جنرل باجوہ نے کہا تھا امریکیوں کو کہ میں اینٹی امریکن ہوں. تو ان کو غلط فہمی ہوگی میرے بارے میں، تو پھر انہوں نے میرے بارے میں یہ بیان جاری کر دیا. ان کے بعد میں اور بھی ساؤنڈز آئی تھیں، اچھا چلے ٹھیک ہے، مٹی پاؤ، ختم ہو گیا معاملے کو، یہ تو اندر سے ہی سازش تھی، اندر کے غلاموں نے کیا تھا. تو امریکیوں کو انہوں نے ایک آپ سمجھیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا. تو اس کو اثر نہیں ہوا، لیکن اپنی طرف سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا. اب یہ دوبارہ سے جو سائفر سامنے آیا ہے، ایک تو میں نے بتا دیا کہ اس کی یہ ایک جرم ہے اگر یہ وہی سائفر ہے جو عمران خان نے لوز کیا، اور اس کے اوپر ایک بڑا سنجیدہ قسم کا مقدمہ بن سکتا ہے. اب بڑا سوال یہ کہ کیا یہ سائفر درست ہے؟ اس کے اندر جو جملے لکھے ہوئے ہیں وہ تو ایسے ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی ہوئی. عموماً ہم یہ کرتے ہیں جی کہ اگر آپ کے پاس اس قسم کے کوئی ڈاکومنٹ آئے تو ہم 4-5 بندوں کو کال کریں گے. میں صحافیوں کا طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں. ان کو کہیں گے جی کہ یہ ڈاکومنٹ آیا، آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے. اگر آپ کے سورسز اچھے ہیں تو وہ اپنا نام ظاہر کیے بغیر آپ کو بتا دیں گے جی کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے مجھے دکھایا یہ درست ہے، لیکن میں اس کی آفیشیل نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس کی تردید کروں گا. اور وہ آپ کو نام بھی نہیں اپنا بتائیں گے، عہدہ بھی نہیں بتائیں گے، لیکن آپ کو یہ اعتماد ہے کہ پچھلے 10 سال سے ان ذرائع نے کبھی ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا اور یہ ہمیں سچ بتا رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکیں گے اس ولاگ کے اندر، جس طرح اگر میں نے وہ معلومات حاصل کی ہوں تو میں کہہ سکوں گا جی کہ یہ آفیشلی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ باخبر ذرائع آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے، سائفر کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی ڈاکومنٹ کے بارے میں، یہ صحیح ڈاکومنٹ ہے. اچھا، اب اس ڈاکومنٹ کے بارے میں جب میں نے پوچھا نا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ کے بعض پیراز جو ہے نا یہ اے آئی جنریٹڈ ہیں. تو یہ ڈاکومنٹ اگر آپ لے لیں اے آئی جنریٹڈ ہے، اس کے بعض حصے تو پھر ظاہر ہے یہ مستند نہیں ہے، اور اس کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کی آپ کیسے تصدیق کریں گے کہ یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں اصل سائفر کے اندر؟ اصل سائفر تو ہماری پہنچ تو نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے لوگ اس کو بتا رہے ہیں جی کہ یہ بالکل اصل سائفر ہے. اچھا، اگر اصل سائفر ہے تو پھر عمران خان کو مقدمہ بھگتنا ہوگا مزید کہ آپ نے یہ کس طریقے سے ایک ویب سائٹ کے ساتھ شیئر کر دیا، ان تک کیسے پہنچ گیا. اور اگر یہ اصل نہیں ہے، اے آئی جنریٹڈ ہے، تو پھر اس کے اوپر اتنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں اطراف سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بڑی اچھی موو آپ کو نہیں لگتی کہ اس وقت آپ اس سائفر کا جو مرا ہوا گھوڑا ہے اس کو دوبارہ سے سوٹیاں مار مار کے بگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کر کیوں رہے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ ہے. کر کیوں رہے ہیں؟ اس وقت کیوں کر رہے ہیں؟ تشریح میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ نظام کی کتنی تعریف کرتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا معترف نہیں ہوں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نظام کی خامیوں کے اوپر میں کھل کے بات کرتا ہوں، کیونکہ جہاں پر بھی آپ کو ہائیبرڈ سسٹم نظر آئے گا، عمران خان کے نیچے ہو، شہباز شریف کے نیچے ہو، یا آصف علی زرداری کے نیچے ہو، وہ ہماری سیاسی نظریات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس نظام کی تعریف کرتا ہے. تو اب عمران خان کے جو دور پرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ پالیسی
اپنی طرف سے بنائی ہے, بڑا مینوور کیا ہے کہ یہ جو سارا مدعا ہوا تھا یہ جو بائیڈن کے نیچے ہوا تھا. تو چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن کا نام لیتا ہے تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے اور وہ اس کو 6 جگتے لگا کر پھر اگلی بات کرتا ہے, سلیپی جو اس کو کہتا ہے. اور ڈیموکریٹس کو آج کل اس نے کہنا شروع کر دیا ڈیموکریٹس, کہ ڈم لوگ ہیں یہ. تو ہم ان کو بتاتے ہیں جی کہ دیکھیں یہ سائفر ظاہر کرتا ہے کہ یہ تو جو بائیڈن نے ہمارے خلاف سازش کی تھی, تو جو بائیڈن ہمیں نکالنا چاہتا تھا, اور آپ کو جو بائیڈن پسند نہیں ہے, تو اگر آپ کو جو بائیڈن پسند نہیں ہے تو جو بائیڈن کو پسند نہیں تھا یعنی عمران خان, وہ آپ کو پسند ہونا چاہیے. تو جو بائیڈن نے ہمیں نکالا, اور آپ اگر ہمارے اوپر کچھ اچھی نظر ڈال دیں تو ہو سکتا ہے واپس آ جائیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو بائیڈن کی تاریخ کو دہرا کر دوبارہ ریکنیکٹ ہونے کی ایک بھونڈی کوشش ہے. دوسرا اس کا فائدہ جو سوچ رہے ہیں ان کو کیا ہوگا کہ اس وقت اینٹی امریکنزم جو ہے وہ بڑا ہوا ہے. اینٹی امریکنزم اگر بڑا ہوا ہے دنیا بھر کے اندر, تو اگر ہم عمران خان کو دکھائیں کہ کیسے اس نے امریکہ کے خلاف ایک سٹینس لیا تھا, تو عمران خان کا قد کاٹ بڑھ سکتا ہے. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ اینٹی امریکنزم بڑا ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کلٹیویٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, اسے دوستی بھی بنانا چاہتے ہیں, اور اینٹی امریکنزم کے ساتھ بھی آپ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں, تو دونوں کام چلیں گے نہیں. یا آپ اینٹی امریکن ہوں گے یعنی پھر اینٹی ٹرمپ بھی ہوں گے, اور اگر آپ پرو ٹرمپ ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ دنیا کے اندر آپ کی سنوائی نہیں ہوگی کہ جی بڑا زبردست آدمی تھا, دیکھیں اس نے پیوٹن کے ساتھ یوکرین کے اوپر ایک سٹینس لیا اور پھر امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو 2 متضاد قسم کے اہداف ہیں جن کے حصول کے لیے ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ آپ کو نظر آتی ہے. اور تیسرا سب سے جو اہم ہمیشہ سے ان کا رہتا ہے وہ یہ کہ میڈیا کی توجہ دوبارہ سے ہم پر آئے, اور کچھ حد تک اس کے اندر کامیاب بھی ہو گئے ہیں. دیکھیں آج ولاگ کے اندر میں نے عمران خان کی کتنے مرتبہ بات کی ہے, سائفر کی کتنی مرتبہ بات کی ہے. تو دوبارہ سے میڈیا کے اندر ان ہونے کی کوشش ہے, کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کو نہ عمران خان بطور سٹوری نظر آ رہا ہے, نہ پی ٹی آئی بطور سٹوری نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ کس طریقے سے ہم ریوائیو کریں. تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ میڈیا کے اندر انٹر ہونے کی کوشش ہے, اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب جو بائیڈن نے ہمیں نکالا تھا, اور اگر آپ واپس لے آئیں تو زبردست بات بن جائے گی. اور ہمارے آپ کے تو پرانے تعلقات ہیں, یاد نہیں ہے جب ہم آپ کے پاس آئے گئے تھے تو آپ نے ہماری کتنی آؤ بھگت کی تھی, اور آپ کے ارد گرد کے لوگ ہم پر فریفتہ نہیں ہوئے تھے لیکن ہم سے کتنے متاثر ہوئے تھے. تو ہم سے بات کریں. اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوبارہ سے رابطے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. کتنا یہ کامیاب ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا, لیکن وقتی طور پر میڈیا کے اندر کچھ ہلچل مچا دی ہے. دیکھتے ہیں کہ کل یہ ہلچل قائم رہتی ہے یا نہیں.